عذاب کا بھی وہ خالق ہے. اتنے عذاب کی شکلیں ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے ہی تمہارے اوپر لوگ مسلط ہوں گے. مشہور مقولہ ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے سربراہ ہیں، تمہارے بڑے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہے. جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے دلوں میں ان کی شفقت ڈال دیتا ہوں. یہ ہے خدائی ضابطہ. یہ نمازیں ایسے نہیں ہیں، آخرت میں تو ملے گا ہی اس جھکنے پر، تجارت میں سچائی پر، جھوٹ سے بچنے پر، غیبت سے بچنے پر. ایسے تھوڑی کس کس قسم کی راحتیں آئیں گی. وہ دلوں کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں انعام کے طور پر لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہوں. اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے، آپ نے دیکھا نا کل اللہ والے آئے، دیکھا آپ نے، یہ ساری دنیا میں جا رہے ہیں لوگ، ان کی دیکھنے کو ان کو ترس رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ ایک بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دی. ان کی زبان آپ کی زبان نہیں ملتی، ان کی برادری اور ان کی قوم الگ، ان کے پاس جو ہے نا جو چیزیں ہمارا کوئی ان سے مفاد نہیں. کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ اللہ کرے ہمیں یہ راستہ سمجھ میں آ جائے، اطاعت کا راستہ، فرما برداری کا راستہ، اللہ کے آگے جھک جانے کا راستہ. بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے. کیا فرمایا؟ تو دلوں میں محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں حکام کے دل میں ان پر سخت کر دیتا ہوں. وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں. اس لیے تم حکام کو برا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سارے کام درست ہو جائیں. یہ اوپر کا عذاب ہو گیا. تو اوپر کا عذاب کیا ہوا؟ ساس کی شکل میں بھی عذاب آ سکتا ہے، بیوی کے لیے شوہر کی شکل میں عذاب آ سکتا ہے، ایک ادارے میں کام کرنے والوں کے لیے اداروں کے سربراہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، ایک ملک میں رہنے والوں کی طرف سے، ملک کے سربراہ کی طرف سے. یہ عذاب کی شکل ہے. اور پیچھے وہی بات آ گئی، کیوں آتا ہے؟ گناہوں پہ آتا. اب نیچے کا عذاب کیا ہوتا ہے وہ سنیے. قرآن میں فرمایا یا میں تمہارے نیچے سے عذاب نکالوں. وہ نیچے کا عذاب کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. یہ اتنی ساری تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا رہا. نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ آپ کے نوکر یا آپ کے ماتحت، آپ کے غلام، آپ کے خدمتگار، آپ کے ماتحت بے وفا، غدار، کام چور، خائن ہو جاتا. کتنا تنگ ہوتا ہے انسان جب ماتحت کام کرنے والے بددیانت ہو، جب وہ آپ کو ستائیں، جب آپ کو ان کی نگرانی کرنا پڑے، جب آپ سب کچھ دے کر بھی ان سے اخلاص نہ لے سکے، ان سے وفا نہ لے سکے. کتنا انسان تنگ ہوتا ہے، کتنا انسان تنگ ہوتا ہے. اطاعت کے انعام ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ابھی میں رائیونڈ گیا، سخت سردی، اور ایک آدمی پہرے میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا یہ ملک یہ رائیونڈ والوں کے حوالے کر دو، انشاءاللہ مفت میں چلا کے دکھائیں گے. یہ پہرے میں بیٹھا ہوا ہے، ڈنڈا لیے ہوئے، سارے لوگ گرم بستروں کے اندر سو رہے ہیں. وہ کیا چیز ہے کہ ماتحت اتنے وفادار بن گئے؟ کس چیز نے اتنا وفادار بنا دیا؟ پوری رات وہ پہرا دے رہا ہے، اس کو ایک پائی نہیں مل رہی، ایک کوڑی نہیں مل رہی. ایک اور بوڑھے میاں آئے ہوئے، بھائی آپ کون ہیں؟ ہم اپنے علاقے سے خدمت کی جماعت میں آئے ہوئے. کتنے کے دن؟ ہم 1 مہینے کے لیے آئے ہوئے. آپ کون ہیں جی؟ ایک ڈاکٹر صاحب. جی میں ڈاکٹر بیرون کے اس میں کام کر رہے ہیں. کون ہے جی؟ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر آپ کتنا وقت دیتے ہیں؟ آپ 1 مہینہ پورا دیتے ہیں. پیسہ نہیں ہوتا بھائیوں کچھ، وہ نظام ہی کچھ اور ہے جو اوپر سے چلتا ہے نظام. کاش کہ ہمیں سمجھ میں آئے. ہر چیز پیسے سے کیا ہوتی ہے؟ پیسے سے خلوص لے سکتا ہے کوئی، پیسوں سے اخلاص لے سکتا ہے، پیسے سے کسی کی محبت لے سکتا ہے؟
پیسے سے بیوی کو فرما بردار نہیں بنایا جا سکتا. یہ خدائی انعام ہوتا ہے. اس ضابطے کو ہمیں سمجھنا ہے. ہم مخلص بن جائیں اپنے اللہ کے ساتھ, اللہ کائنات کو مسخر کر دے گا. ہم باوفا بن جائیں اپنے اللہ کے ساتھ, اللہ کائنات کو باوفا بنا دے گا. تو نیچے کا عذاب کیا ہے؟ یہ نیچے والے اولاد تنگ کرتی ہے, ایسے یہ نیچے ہے, ماتحت ہے آپ کی, ایسا ستاتی ہے, اللہ اکبر, جینا حرام کر دیتی. بیوی ایسا ستاتی ہے, کیا میں بتاؤں, کہ اچھے اچھے مرد بھی جو ہے نا ان کے آنسو بہہ جاتے. قرآن ہے, کسی کی بات نہیں, آسمان والے کی بات ہے. اوپر سے عذاب دوں گا, نیچے سے عذاب نکالوں گا. مت آؤ نمازوں میں, فجر کی اذانیں ہوتی ہیں, حی علی الفلاح, قبرستان بنا ہوا ہوتا ہے, مت آؤ. تم جن بیویوں کے ساتھ بستروں پہ سو رہے ہو وہی تمہیں کانٹوں کی طرح چبھیں گی. تو بھائیوں, یہ خدا کے ضابطے ہم سمجھیں. مفتی اعظم پاکستان اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ ان روایتوں سے, آیتوں سے پتہ چلا کہ انسان کو جو تکلیفیں, مصیبتیں اپنے حکام کے ماتحتوں پہنچتی ہیں وہ اوپر سے آنے والا عذاب, اور جو اپنے ماتحتوں ملازموں کے ذریعے پہنچتی ہیں وہ نیچے سے آنے والا عذاب ہے. یہ سب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا. یہ ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہوتا ہی ہے. یہ ایک قانون الہی کے تابع انسان کے اعمال کی سزا ہوتی ہے. اللہ, کاش کہ ہمیں یہ قانون پڑھایا جاتا, جس قرآن کو ہم نے رکھ دیا ہے شیلفوں میں, یہ سمجھ کر کہ اس کے تو ہر حرف پہ صرف ایک نیکی ملتی ہے. ہم محتاج ہیں اپنے گھر میں محبت سے رہنے میں, ہم اس کے محتاج. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے؟ مزدوروں, کسانوں, ملازموں کی طرف سے تحریکیں چلتی ہیں, روزمرہ کی ایجیٹیشن, انجمن سازی ہوتی ہے, فرائض سے غفلت, حقوق کے مطالبے ہونے لگتے ہیں. اوپر والے نیچے والوں کو کچلتے ہیں, نیچے والے اوپر والوں کا چین حرام کر دیتے ہیں. کارخانے داروں کو مزدور پریشان کرتے ہیں, زمیندار اور وڈیروں کو مزارے تنگ کرتے ہیں, کرایہ دار مالک مکان دکان سے برسرے پیکار رہتا ہے, ماتحت ملازمین اپنے افسران کے ناک میں دم کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ طریقہ چلتا رہتا ہے, اور اوپر والوں اور نیچے والوں دونوں کے لیے عذاب الہی ثابت ہوتا رہا. بات ایک ہی ہے, سب نے اللہ کو نافرمانی کی ہے, یہ اس کی سزا ہے. تو آج بہت اہم اصول اب سنیے, جو قانون خدائی کو سمجھنے والے ہیں وہ کتنے سمجھدار ہوتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس گناہ کا اثر اپنے نوکر, اپنی سواری, گھوڑے, بار برداری کے گدھے کے مزاج میں بھی محسوس کرتا ہوں. یہ سب میری نافرمانی ہے. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا, وہ چلتی چیزیں ایک دم خراب ہو رہی ہیں, مال کی برکتیں اٹھ رہی ہیں, بچے عجیب قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سود کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے, اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے, خیانت کی وجہ سے, دھوکے کی وجہ سے ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, لوٹ آئے ہم اپنے رب کے پاس. اللہ کی قسم, بڑی اچھی زندگی اللہ دے گا, تھوڑا دے گا, اطمینان دے گا, محبتیں دے گا, عزتیں دے گا. دنیا راحت کی ہوگی, موت اچھی ہوگی, قبر میں آسانی کے ساتھ گزرے گی. آپ کھنگالیں تو صحیح, کتنی انسانیت دیکھیں. کل بھی سارے بیان یہی ہوئے, انسانیت پریشان, انسانیت پریشان, انسانیت پریشان. تو دو قسم کے عذاب کیا بتائے؟ او من فوقکم, اوپر سے, نیچے سے. تیسرا عذاب آپس میں پھوٹ ڈال دیجیے. کتنی سری آیت ہے, پھوٹ ڈال دی جاتی ہے, لڑائی جھگڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں, گروہ کو گروہ سے بھڑا دیا جاتا ہے, قومی, نسلی, لسانی, وطنی قومیتوں میں بٹ جاتے ہیں. انسان کا ملک الموت انسان کو بنا دیا جاتا ہے. انسان, بیوی روح قبض کر رہی ہوتی ہے شوہر کے, شوہر بیوی کے لیے عذاب بنا ہوا ہوتا. انسان کا ملک الموت انسان بن جاتا, ہر دن اس کی روح قبض ہوتی. کیوں؟ ایک کے باغی بن گئے, ایک کے باغی بن گئے. چھوٹا جرم تو نہیں کیا نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کی کھا رہے ہیں, جس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں,
اگر اس کی نہیں مان رہے تو چھوٹا جرم تو نہیں ہے. سسکا کر تڑپا کے بھی مار دیے جائیں تو حق تو بنتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس آیت, اچھا اب یہ جملہ سنیے قرآن میں کیا ہے, قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا, جو عربی گرامر جانتے ہیں عذابن پر تنوین ہے. تنوین کا کیا مطلب ہے؟ تنوین کے ساتھ نکرہ لا کر عربی قواعد کے استعمال اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ ان تینوں قسم کے عذابوں میں بھی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. اللہ, قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا, ان تین کی 300-3000 قسموں کے عذاب دے سکتا ہوں میں. قرآن کی یہ ایک آیت میں نے حل کی آپ کے سامنے. ایک حدیث آئی آپ کے سامنے, دو لوگ میاں بیوی, دو خاندان, دو ملک, دو رشتہ دار محبت سے ہوں, ان کو سزا ملتی ہے ان کی نافرمانی کی کہ ان میں نفرتیں آ جاتی. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تم ڈرتے نہیں ہو اس رب سے جو قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے عذاب لائے, تمہیں بھڑا دے. تم ڈرتے نہیں ہو, تم شادیوں میں اتنے گناہ کرتے ہو, ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہاری شادیوں کا انجام طلاقوں پہ پہنچا دوں. تیسری آیت, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, اور اب وہ ہمیشہ مختلف راستوں پہ رہیں گے. اس کو بھی نوٹ, ان میں اختلاف ہی رہے گا. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ, مگر جن پہ تمہارا رب رحم کرے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے تفسیر میں لکھا, اس سے معلوم ہوا جو لوگ آپس میں بلا وجہ اختلاف کرتے ہیں وہ رحمت خداوندی سے محروم ہیں. اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو بھائیوں میاں بیوی میں محبتیں آتی ہیں, گھر میں سکون آتا ہے. اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اداروں میں سکون آتا ہے, ملکوں میں خاندانوں میں سکون آتا ہے, محبتیں آتی ہیں. الا من رحم, اور رحم کیسے ہوگا؟ رحم کے طریقے ہیں, عمل پر آؤ. نمازوں میں آؤ گے رحمتیں ملیں گی, قرآن پڑھو گے رحمتیں ملیں گی, جھوٹ سے بچو گے رحمتیں ملیں گی. عمل کو مشقت سے جو جتنا کرے گا اتنی زیادہ رحمتیں ملیں گی. جس عمل کو کرنے میں جتنا بوجھ ہوگا, جتنی تکلیف ہوگی, جتنا زیادہ قربانی ہوگی اتنی زیادہ رحمتیں ملیں گی. جتنی زیادہ رحمتیں ملیں گی اتنی زیادہ زندگی آسان ہوگی. میں ایسے اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں جن کے دل زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں مال اسباب سے نہیں ہوتا, اللہ کی رحمتوں سے کام بنتے. کام اس میں کیا, یہ اللہ کرے یہ ہمیں سمجھ میں آئے, کام رحمتوں سے بنیں گے. ورنہ مال بھی تو عذاب بنا دے گا. وہ مال کو عذاب بنا دے, وہ بیوی کی نعمت کو عذاب بنا دے, وہ بچوں کی نعمت کو عذاب بنا دے, اس کے پاس کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. دل اس کی 2 انگلیوں کے ہاتھ میں, یوں پلٹ دے یوں پلٹ دے. صحت کو عذاب بنا دے, وہ کرسی کو عذاب بنا دے, وہ عزت میں سے ذلت نکال دے. اللہ, میں اس کے کلاسوں کو مختصر کرتے 20-25 منٹ انشاءاللہ ایسے ہی چلیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو تیسرا سبب, یقینی سبب, حقیقی سبب کہ اگر محبتیں چاہیے, اگر اتفاق چاہیے, اگر اتحاد چاہیے آپ, تو میں اپنی ذات سے اللہ کا فرما بردار بنوں, اپنے گھر والوں کو اللہ کی فرما برداری پہ لے آؤں. جس ادارے میں ہوں اس اداروں میں سب کو اللہ کی فرما برداری پہ لے آؤں. ایسا انعام اللہ دیں گے, ایسا محبتوں کا انعام دیں گے, عزتوں کا انعام اللہ پاک دیں گے, دلوں کو جوڑ دیں گے, نفرتوں کو ختم کر دیں گے, عداوتوں کو اللہ ختم کر دیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ. اس میں سب سے بڑی چیز, بڑا عمل نماز ہے. نمازوں پہ آئیں اور جھوٹ چھوڑ دیں, خیانت چھوڑ دیں. جھوٹ, خیانت, بس یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. انشاءاللہ اس سے بچ جائے, آگے کی زندگی, آگے کی راہیں اللہ پاک آسان فرما دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.